فقد قال الصادق عليه السلام إياك والسفلة فإنما شية علي من أكف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه فإذا رأيت فأولئك توشية جعفر صلوات. حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت شدہ حدیث مبارک جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو سفلہ سے بچاؤ، حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو عفیف رکھے اور اس کا جہاد شدید ہو، اپنے خالق اور مالک کے لیے اعمال انجام دے، اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہو اور خداوند متعال کے عقاب سے ڈرتا ہو۔ جب ایسے لوگ دیکھیں تو یہی جعفر کے شیعہ ہیں صلوات اللہ علیہ۔ گزشتہ جمعہ سے عنوان کلام یہ قرار دیا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے شیعوں اور پیروکاروں میں کون سی صفات اور کیسے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنی ذاتی رائے یہاں پر پیش نہیں کرنا چاہتا، البتہ میں تو اس سے کمتر ہوں کہ کوئی اپنی رائے قائم کر سکوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہر خطبہ میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کو منو ان نہ منو ان منو ان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ کچھ آباد پہ یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں تو پھر یقیناً آپ برا منائیں، لیکن میں تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان پہ برہم ہونا، آپ مجھ پہ برہم نہیں ہو رہے، جو صاحبان کلام ہیں، جن کا پیغام ہے، ان پہ برہم ہو رہے ہیں۔ زبان سے اپنے آپ کو شیعہ کہنا یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، اور ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا سینہ نکال کے سب سے بڑا شیعہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کسی کی زبان کو بریک نہیں لگائی جا سکتی، لیکن جیسا کہ دنیاوی زندگی میں اگر کسی وزیر کی کوٹھی کے گیٹ پر بندہ وہاں کے محافظوں کو بتائے کہ میں وزیر کا بھائی ہوں، اور وہ اندر تصدیق کرنے جائے اور وزیر صاحب نام سن کے علامات دیکھ کے یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ میرا بھائی ہے، تو پھر باعزت طریقے سے محافظ وہاں تک پہنچا آتے ہیں۔
اور اگر وزیر صاحب انکار کر دیں، کہیں کہ میں تو اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر آنے والا جتنا زیادہ اصرار کرے گا کہ میں اس کا بھائی ہوں، اتنا ہی زیادہ مشکوک ہوتا جائے گا، اور محافظ پھر اس کی اپنے حساب سے خاطر تواضع بھی فرمائیں گے۔ بس کچھ اس قسم کا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اگر ہمارے رہنما یہ فرما دیں کہ یہ ہمارا پیروکار ہے، یقین فرمائیں کہ فرشتے سلامی دیں گے، اور اگر وہ انکار فرما دیں تو پھر اگر کوئی اصرار کرے گا تو فرشتے اس کی تواضع بھی فرمائیں گے۔ لہذا یہ جو ہم سینہ نکال کے بڑے شد و مد سے اپنا سب سے بڑا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا قیامت کے دن سفارش کرنے والے حضرات سے تو پوچھ لیں کہ آپ کا شیعہ کیسے ہوتا ہے، آپ کے شیعہ کے پاس کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو یہ حدیث مبارک جو تلاوت کی ہے، اس میں دو بنیادی خصوصیات حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ اور شرمگاہ عفیف ہو، یعنی نہ اس کا پیٹ ناجائز مال سے کبھی بھرتا ہو، نہ اس پیٹ کو ناجائز مال سے بھرنے کی کوشش کرتا ہو، اور اسی طرح ناجائز مورد میں شرمگاہ کا استعمال بھی نہ کرتا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا محنت طلب معاملہ ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میرے تو مشاہدات یہ ہیں کہ اگر گلی محلے میں کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پر لوگوں کا اکٹھ ہو، دو اشخاص لڑنا شروع کر دیں تو ایک گروہ تو ہوتا ہے انہیں چھڑانے کے لیے، اور کچھ مسلمان اس تاڑ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی گھڑی زمین پہ گرے اور وہ لے کر چلتا بنے۔ اور ماشاءاللہ حرام کو حلال کرنے کی ہر شخص نے ہی فیکٹری لگا رکھی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی سب شامل ہیں۔ تعویلیں، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں، بڑی ایک سخت حقیقت کہ ہم یہ جو صاحبان عقل کہلاتے ہیں اور پنچایت کے ہم سرکوب ہوتے ہیں، الحمدللہ ہماری اپنی خواتین ہمیں بے وقوف سمجھتی ہیں۔ کوئی صاحب تجربہ کر لے، ایک دن گھر سبزی لے جائے، پھر اپنی بیٹیوں سے، بیوی سے، والدہ سے اپنے عقل مبارک کی تعریف سن لے۔ خواتین کے لیے کبھی کپڑے لے جائے تو پھر ان کی جرا اور تشریح سن لے۔ تو اس تھرمامیٹر سے انسان اپنی دانائی کو ناپ سکتا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اللہ کا دین اور مذہب اہل بیت اتنا مظلوم ہے کہ جن لوگوں کو اپنی خواتین بے وقوف سمجھتی ہیں، معاشرے کا ہر فرد جنہیں پاگل اور بے وقوف سمجھتا ہے، وہ بھی باقاعدہ مذہب میں ایک نظریہ رکھتا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ معرفت کی اس معراج پہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا اس کی معرفت کی بات پہ اعتراض کرے تو کہتا ہے کہ یہ معرفت والی باتیں ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بھائی مذہب اور شیعہ ہونے کا بنیادی تقاضا یہ ہے
کہ انسان اپنے پیٹ کی حرام سے حفاظت کرے. شاہی محلے کی کمائی سے کھانا اچھا پکا ہو تو ماشاءاللہ کھانے میں کسی کو کوئی بات نہیں ہے. یہ جانتے ہوئے کہ شخص کی کمائی میں حلال نمک برابر ہے، وہاں مزے کے کھانے کھانے میں کسی کو کوئی بات نہیں ہے. بے پرواہ ہیں ہم، بے پرواہ. پھر یلغار شروع ہو جائے گی، مساجد پہ چلے جائیں. مسجد والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ چندہ زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے، بس دینے والا حلال سے دے رہا ہو یا حرام سے دے رہا ہو اس سے بے پرواہ. اللہ پاک سے قیامت والے دن جا کے انعام لینا ہے کہ ہم نے مسجد کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ جمع کیا تھا. بھائی اگر مسجد میں کوئی سہولت نہیں ہوگی تو اس میں میری کون سی بےعزتی کی بات ہے؟ جس کا گھر ہے وہ انتظام کرے. لیکن مجھے تو اس کے حکم کے مطابق اگر کسی سے لینا ہے تو اس کے حکم کے مطابق لینا ہے. یہ حلال اور حرام کے درمیان بالکل معمولی سا ایک بارڈر ہے، معمولی سی ایک لکیر ہے. حلال کو حرام ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہاں البتہ حرام حلال نہیں ہو سکتا، جس کے لیے ہم گھما پھرا کے کوشش کرتے ہیں کہ حرام کو حلال بنایا جائے. لیکن وہ نازک سا جو بارڈر ہے حلال اور حرام کے درمیان، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حلال کو حرام بننے میں دیر نہیں لگتی. خون پسینے کی جائز کمائی اگر واجبات الہی ادا نہیں کر رہا تو کمائی حرام ہو گئی. جو آپ نے صحیح جائز طریقے سے کمائی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو مالی حقوق ہے اللہ کی طرف سے اس پہ مقرر کرنا، اگر کوئی ادا نہیں کر رہا تو وہ مال حرام ہو گیا. اور اگر اس مال سے لباس خرید کے نماز پڑھتا ہے تو نماز باطل ہو گئی. اس مال سے اگر حج کرتا ہے تو حج باطل. جس زندگی میں اس قسم کا مال پایا جاتا ہے وہاں نیکی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. مذہب کا حکم یہ ہے آپ کیا خیال بافی کرتے ہیں کرتے رہیں، اس لیے کہ قیامت والے دن نہ میں نے اجر دینا ہے ثواب دینا ہے نہ آپ نے دینا ہے. جس نے ثواب دینا ہے وہ اعمال کی حقیقت کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے. یہاں تو مجھے آنکھیں دکھا کے آپ چپ کرا سکتے ہیں کہ ایسی بات نہ کروں، وہاں آنکھیں ہوں گی لیکن دکھائی نہیں جا سکیں گی. تو حلال کو حرام ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. میں نے عرض کیا کہ فقہائے کرام کا یہ متفقہ تقریباً فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص لڑکی والوں کے گھر جاتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے اور وہ اس کی خدمت میں پھل یا کوئی چیز پیش کرتے ہیں، اگر وہ چیز آنے سے پہلے وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کے گھر رشتہ نہیں کرنا تو ان کے گھر سے چائے فروٹ بسکٹ نہیں کھا سکتے، چونکہ اس کی اجازت ہے رشتے کے لیے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم نے رشتہ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ وہاں لائے ہیں نہیں کھا سکتے. اگر کھا رہے ہیں تو حرام کھا رہے ہیں. یہ شریعت ہے، میرے اور آپ کے ذوق کی بات نہیں ہے. یہ صاحبان اقتدار جو منصب والے ہوتے ہیں یا جن کے بینک بیلنس اچھے ہوتے ہیں وہ شریعت کو بھی ایک کمزور مولوی کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کا کان کھینچنے سے مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے شریعت میں بھی شاید اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے.
مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت مند حضرات کیوں اتنے تکبر میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم یہ پیسے نہیں کما سکتے؟ ہمارا ناک بہتا ہے، کان بہتے ہیں، بھئی ہم اسے پسند نہیں کرتے اس لیے نہیں کما رہے۔ تو جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس کثرت سے پائی جا رہی ہے، تو آپ کو اس سے ہم پہ کیا شرافت ہو جائے گی؟ ایک کسی حکیم کو، حکیم عربی میں فلاسفر کو کہا جاتا ہے، کسی حکیم کو بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں بلایا، کہا کہ میں نے آپ کے زہد کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ زہد عربی میں بے رغبتی کو کہا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی جو شخص کرتا ہے اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر میں زاہد ہوں تو آپ ازہد ہیں۔ ازہد اصل تفصیل کا صیغہ ہے عربی میں، یعنی دوسروں پر فضیلت رکھنا اس کام میں، یعنی میں اگر زاہد ہوں تو تو مجھ سے زیادہ زاہد ہے، بے رغبت ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا صاحب سمجھا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تو پس چیز سے بے رغبتی کی ہے آخرت کے لیے، پس چیز کو چھوڑا ہے اعلیٰ چیز کو پانے کے لیے۔ آپ ازہد اس لیے ہے کہ آپ نے اعلیٰ چیز سے بے رغبتی کی ہے پس چیز کو پانے کے لیے، لہذا آپ مجھ سے زیادہ ذوق رکھتے ہیں۔ تو شیعہ ہونے کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے کہ حضرت شکم مبارک کا تنور اس میں حلال ڈالا جائے۔ حرام ڈال رہے ہیں تو پھر اپنی زبان سے شیعہ ہے۔ اپنی زبان سے تو انسان اپنے کو کیا سمجھتا ہے سمجھتا رہے، فیصلہ تو قیامت والے دن ہونا ہے نا۔ یہاں تو ہر بندہ دوسرے سے زیادہ زاہد ہے، متقی ہے، ہر بندہ دوسرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں زیادہ ہے۔ یہ یہاں کی باتیں ہیں۔ قیامت والا دن یوم تبلی السرائر، یہ سب اندر کے کھاتے واضح ہو جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون کس حقیقت پر فائز تھا۔ بنیادی شرط حلال کھانا، تعویلوں سے نہیں، سیدھا حلال کھانا، کیونکہ کچھ اپنا سارا علم اس کے لیے خرچ کر دیتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی کمائی ماشاءاللہ حلال ہے، وہ جتنی توانائی ہوتی ہے اس پہ لگا دیتے ہیں۔ نہیں، سیدھا سادہ حلال، یہ تعویلوں والا حلال نہیں۔ اب شیعت کے لیے یہ کوئی چیز معنی ہی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ جس طرح جائز ناجائز کمائیں، ایک بڑا سا جلسہ کروا دینا چاہیے، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی حرام کمائی جس عبادت پہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ تو عبادت پہ نہیں ہو رہی۔ عبادت کے لیے بنیادی طور پہ حلال پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ حلال جب ہم کما لیتے ہیں تو جو اللہ کی طرف سے مقرر کرنا واجبات ہیں وہ اگر کوئی ادا نہیں کر رہا تو حلال حرام میں تبدیل ہو گیا۔ بلکہ اگر دقت سے غور فرمائیں، آج سے میں نے کمانا شروع کیا، 30 40 سال 50 سال کمائی کرتا رہا، میں اپنے حصے کے مال کو خرچ کر رہا ہوں، اور جو اللہ کی طرف سے حصہ دار ہے ان کا مال خرچ نہیں ہوا ہے، ان کا مال ہر سال زیادہ ہو رہا ہے میرے مال میں۔ میں اپنا مال کھائے جا رہا ہوں، ان کا مال میرے مال میں بڑھ رہا ہے۔ تو پھر انسان کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کا اپنا گوشت اور ہڈیاں اس کی ہوتی ہیں، باقی سارا اللہ کی طرف سے جو حقدار ہوتے ہیں اس مال کے، ان کا مال ہو گیا ہوتا ہے۔
اور یہ بڑی خوشی سے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کے مال سے اگر سخاوت نہیں ہو سکتی، حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ نہیں ہو سکتی، تو پھر دوسرے کے مال سے نیکیاں بھی نہیں کمائی جا سکتی۔ اپنے مال سے نیکیاں کمانی پڑتی ہیں، اپنے مال سے۔ اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا۔ یہاں معاشرے میں تو ایک ہی حق ہے، ہر بندہ دوسرے کو منافق فرما رہا ہے۔ ایک کے سامنے دوسرے بڑا منافق ہے جی، چھوڑیں اس کی بات نہ کریں۔ مجھے یاد ہے جب میں تازہ آیا تھا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھا رہے تھے کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ منافق ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ منافق ہے۔ اس اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھا کے جا رہا تھا، ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا۔ وہ جو ہی ہٹے ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ جو صاحب آئے تھے نا، ان سے بچ کے رہنا، یہ بڑے منافق ہیں۔ وہ گئے تیسرے آگے، انہوں نے کہا یہ جو صاحب آئے تھے نا، ان سے بچ کے رہنا، یہ بڑے منافق ہیں۔ تو صبح کی نماز کے بعد وہاں بیٹھتا تھا 15-20 منٹ کے لیے، بزرگان جو ہیں وہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب بھی موجود تھے، علی محمد خان صاحب۔ تو اچانک سناتے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے منافقوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو بزرگوں نے بڑا محسوس کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا۔ میں نے کہا جی امام جو ہے عربی میں پیش نماز کو کہتے ہیں، اور یہ جتنے ہیں دو نمازی، ان کے منافق ہونے کی میرے سامنے گواہی دے بیٹھے ہیں، یہ تو سب منافق ہو گئے، تو میں منافقوں کا پیش نماز ہوں۔ ایک لطیفہ کہنے سے خیر یہ مسئلہ حل ہو گیا، پھر میرے سامنے کسی نے ایک دوسرے کو منافق نہیں کہا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ حقوق دیے جاتے ہیں، یعنی جب ہماری خوشی کا عالم ہوتا ہے تو سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہمارا دوست، اور غلطی سے اگر کہیں ہماری دم پہ اس کا پاؤں آ گیا تو سب سے بڑا منافق، پھر اس کی سچی بات بھی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ چاپلوسی کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، اور یہ چاپلوسی یہ انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ تکبر اور چاپلوسی انسان کی ترقی کو روک دیتے ہیں۔ جو کچھ انسان نہیں ہوتا وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے۔ پھر میرا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ بتوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بتوں کو لوگ خدا کہتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان سے بول ہی نہیں سکتے کہ تردید کر سکیں کہ جناب ہمیں معاف کر دے، ہم کب خدا بنے؟ چاپلوسی اور تکبر میں مبتلا لوگ بھی بت ہیں، جو اپنے لیے جھوٹے فضائل سن کے بھی داد دے رہے ہوتے ہیں، جناب کیا کہہ دیا آپ نے، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ اور ماشاءاللہ آج کی عزاداری، آج کل کی عزاداری قربتاً الی اللہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ مقرر آدھی تقریر بانی مجلس کے فضائل میں گزار دیتا ہے۔ شاہ صاحب بڑے مومن ہیں جی، شاہ صاحب بڑے خلوص والے ہیں، چونکہ پیسے زیادہ دیتے ہیں۔ اور خلوص آپ نے کہاں سے ناپا ہے؟ آپ کے پاس ترازو ہے، ترمامیٹر ہے؟ تو آدھا وقت تو اس میں گزر جاتا ہے کہ وہ بانی جو ہے اگر سامنے نظر آ جائیں، یا کوئی پولیس افسر یا کوئی علاقے کی بڑی شخصیت نظر آ جائے تو 2-4 منٹ ان کا تعارف کروانا بھی یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، مجلس کا حصہ ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ارواح طیبہ اس محفل میں حاضر ہوتی ہیں، تو ان آقاؤں کے سامنے 2 نمبری غلاموں کی تعریفیں کرنا یہ کہاں اچھی بات ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ مجھے تو بتاؤ کہ ادھر سے یہ فرمان صادر ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ارواح مقدسہ جہاں پر نماز رسول کی عزاداری منعقد ہوتی ہے تشریف لاتی ہیں، اس محفل میں شریک ہوتی ہیں۔ اب ان کے سامنے جو ہے وہ 2 نمبری کرنے والے دولت مند
رساگیر مجمع میں نظر آ جائیں تو ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یہ مجلس ادا ہو رہی ہے۔ وہ ترقی کی قسم پیش نہیں کر رہا ہے کہ اب باقاعدہ حضرت شقی شوباز جو ہے وہ لال قلندر کے فضائل اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں ہماری مجالس میں، اور پھر فیس بک پہ جو ہے وہ مراجع اور مولویوں کو مقصر کہنے کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے 13ویں امام ہو گئے ہیں، نماز رسول کی عزاداری کے لیے بلاتے ہو شقی شوباز قلندر کے قصیدے اور وہاں پر دھمالیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ عزاداری جس سے جنت ملنی ہے؟ تکلیف ہوگی، آپ کو ہونی چاہیے، میں باتیں تکلیف دے کر رہا ہوں۔ عزاداری اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کا نام ہے۔ محافل و مجالس انسان کی زندگی اس سے قیمتی ہے کہ ان لغویات میں اپنی زندگی کو خرچ کرے۔ ذکر اہل بیت جو ہے وہ نجات کا باعث ہے۔ میری اور آپ کی تعریف بانی مجلس کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا یہ عزاداری نہیں ہے۔ سخی شوباز قلندر کے لیے قصیدے پڑھنا چاہتے ہو، شام قلندر موسیقی کا پروگرام کرتے جو وہاں رکھ لو، وہاں جا کے آپ ذکر کریں، جو اللہ نے اجر آپ کو دینا ہوگا فرشتے حساب سے آپ کو دیں گے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان لغویات میں مصروف نہ فرمائیں۔ انسانی زندگی ان کاموں سے قیمتی تر ہے۔ صرف ذکر اہل بیت کیا جائے، اہل بیت کے فرامین، ان کے فضائل، من گھڑت فضائل نہیں، سینہ گدر فضائل نہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اور کتاب خدا نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل ذکر فرمائے ہیں، ان کو ذکر کیا جائے۔ افسانہ نگاری، ایک صاحب مقررین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار تھے، میرے ساتھ ایک دفعہ آ رہے تھے لاہور، تو اچانک بات ہوئی یار یہ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہ مقرر لوگ؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہیں سچ کیوں بولنا چاہیے؟ بہت بڑے شہدائی تھے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہا جی مقرری فسانہ نگاری ہے، فسانوں میں کون سچ بولتا ہے؟ اب بتاؤ، یعنی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو فسانہ نگاری کہہ رہے ہیں، اور بڑا سینہ تان کے فرما رہے تھے۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فسانہ نگاری؟ وہ بھی کربلا کا واقعہ فسانہ نگاری ہے، جو دین حق کے لیے، دین حق کو محفوظ کرنے کے لیے نواز رسول نے اتنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، آپ اسے فسانہ نگاری بنا رہے ہیں۔ کہا جی فسانہ نگاری میں سچ کون کہتا ہے؟ جب آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے، پڑھنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فسانہ نگاری ہے، سننے والا فسانہ نگاری سن رہا ہے، اور پھر اللہ سے بے حساب ثواب کے متمنی ہے، یہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اگر زمین میں کچھ کاشت نہیں کیا جاتا، خالی زمین سے سینکڑوں من گندم اٹھانے کی توقع رکھنا انتہائی حماقت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پڑھنے سے زبان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، سننے سے کانوں کے گناہ ختم ہوتے ہیں، لکھنے سے ہاتھوں کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور کتاب سے پڑھنے سے آنکھوں کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے فضائل، من گھڑت باتیں سننے سے نہ صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ بھی ملتا ہے۔ یار سب آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ کس طرح آواز کی کشش آپ کو گناہ پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ جو شخص بھی روزے دار ہے، روزے رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ خدا کے رسول اہل بیت علیہم السلام پہ جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اچھا کام ہے روزے کو باطل ہو جانا چاہیے، پھر آپ جھوٹ سن لیتے ہیں اور بے پرواہی سے سن لیتے ہیں۔ خدا را شیعہ بننے کی کوشش کریں۔ ہر مدعی شیعہ نہیں ہوتا، جس طرح ہر دوستی کا دعویٰ کرنے والا دوست نہیں ہوتا، ہر تقویٰ کا دعویٰ کرنے والا متقی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر شیعت کا دعویٰ کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ ہونے کے لیے جفاکشی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ شیعہ ہونا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ اس پہ جا کے آرام کرنا ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ورع،
تقوی کی ضرورت ہے، اعمال انجام دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ حدیث میں بیان کروں گا جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے صفات شیعہ کے لیے ذکر فرمائی ہے کہ ہمارے شیعہ کیسے ہونے چاہیے۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام ہمیں صحیح طور پہ مذہب کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔